میری شکل مریم نواز سے ملتی ہے، یہ دعویٰ کرنے والی یہ ہے خواجہ سراج سحرش بلوچ۔ کیا ان کی شکل واقعی مریم نواز سے ملتی ہے؟ پچھلے دنوں میں مجھے گاڑی بھی گفٹ ہوئی تھی، ان کے فین کہتے تھے ہم ان سے ملنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں مل سکی تو آپ کو گفٹ کر رہے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آپ مریم نواز کے ساتھ اپنی مشابہت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میری شکل ان سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی میں تو نہیں کرتی، لیکن باہر بازار میں جائیں یا کہیں فنکشن وغیرہ میں ملتے ہیں تو ان کی وجہ سے ملتے ہیں کہ میری شکل ان سے ملتی ہے، اور کافی اچھے اچھے فنکشن مجھے ملتے ہیں، صرف ان کی وجہ سے ملتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں مجھے گاڑی بھی گفٹ ہوئی تھی، تو کسی ان کے فین نے مجھے گفٹ دی، وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں مل سکی تو آپ کو گفٹ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں سحرش کہاں پیدا ہوئی تھیں اور کس گھرانے سے تعلق ہے، اور کیا بچپن سے ہی خواجہ سرا تھیں آپ؟ جی ہم ریونٹ سٹی سے ہیں، اور بچپن سے پیدائشی ہوتے ہیں، ہم لوگ جیسے بھی ہوتے ہیں پیدائشی ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا جنس تبدیل کیا ہوتا ہے، جنہوں نے آپریٹ کروایا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ خواجہ سرا کی حالت دھار کے یا صورت دھار کے تو مارکیٹ میں ڈانس بھی کرتے ہیں، گاتے بھی ہیں، اس کے علاوہ مانگتے بھی ہیں۔ ہاں وہ ان کا اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے، تو ہوتے ہیں اپریٹ والے بھی ہوتے ہیں، کوئی اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کو انہوں نے حساب کتاب دینا ہوتے ہیں اپریٹ کرواتے ہیں۔ جو پیدائشی ہوتے ہیں تو وہ گھر اور باہر اور جہاں بھی ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، جو نقلی روپ اپناتے ہیں تو ان کی مین چیز یہ ہوتی ہے سر پہ وگ لگا لیتے ہیں اور شیو وغیرہ کر لیتے ہیں، ان کے داڑھی کے بال وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور باہر کچھ اور ہوتے ہیں گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ آپ خواجہ سرا ہو تو انہوں نے کیسے ایکسیپٹ کیا آپ کو؟ جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ان کو چل جاتا ہے کیا چیز ہے، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں نہیں ہے، جائے گھر میں رہے یا مثلا ڈانس وغیرہ اس فیلڈ میں نہ جائے، کوشش ہوتی ہے ان کی۔ باقی بچوں کی نسبت آپ کو کتنا پیار کرتے تھے؟ جی میں بچپن سے گھر میں تو نہیں رہی، کیونکہ میرے چاچو کے بچے نہیں تھے، اس نے مجھے پالا اور ان کے گھر میں میں رہی ہوں۔ جب وہ فوت ہو گئے اس کے بعد میں اپنی علیحدہ زندگی گزاری ہوں، ان میں بیٹھنا اٹھنا زیادہ نہیں ہوا میرا، مہمان طور پہ جاتی ہیں، ابھی صبح میں نے جانا ہے تو کل شام کو یا پرسوں صبح واپس آ جانا ہے۔ اچھا سحرش، جب اپنی فیملی میں جاتے ہو، بہن بھائیوں سے ملتے ہو، جی تو مطلب ان کے بچے نہیں کہتے کہ ماما یہ کیا خسرا ہمارے گھر آ گیا؟ نہیں، جب رہائش پیدائش سب کچھ ادھر کا ہے، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، گاؤں میں یا رشتہ داروں میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک نئی چیز آتی ہے وہ تو ہوتا ہے، جہاں پہ میرے جو بعد پیدا ان کو تو پتہ ہی ہے ایسے ہی ہے، جو پہلے سے ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہے، جب پیدا ہو گیا تو گھر میں تو رہنا۔ اچھا سحرش، ایک اور چیز بتاؤ مجھے جی کہ آپ نے تعلیمی قابلیت کتنی ہے آپ کی، کتنا پڑھی لکھی ہیں؟ میں نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اپنی فیلڈ میں آ گئیں؟ ہاں فیلڈ میں آ گئی۔ آپ بتا رہی تھی 182 کے قریب آپ کے چیلے ہیں۔ جی وہ اس طرح ہیں کہ میں نے ایک این جی او بنائی تھی، مطلب کہ آزادڑا بنایا تھا جو گرو خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ان کے خلاف میں نے قدم اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے گھر سے تنگ ہو کے پریشان ہو کے گروؤں کے پاس آتے ہیں، ان کے چیلے بنتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، تو جو خرید و فروخت والے گرو ہوتے ہیں وہ ان کو غلط کام پہ لگا دیتے ہیں یا بھیک مانگنے کے لیے لگا دیتے ہیں یا اس طرح کے کام کرواتے ہیں جو بہت غلط ہوتے ہیں، تو کچھ دن وہ اپنے پاس رکھ کے ان کو اپنی فیلڈ میں پکا کر کے پھر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ کتنے میں سیل ہوتا ہے، کتنے میں خرید و فروخت ہوتا ہے؟ مجھے خود کو 5 لاکھ میں کسی نے بیچا ہے۔ اچھا تو یہ خرید و فروخت ہوتی کیسے ہے؟ یہ کچھ چٹائی کہتے ہیں شاید، کو پتہ نہیں اس طرح سے۔ یہ ایسے ہوتی ہے، چٹائی ہوتی ہے، مثلا کہ ان کے جو ہے وہ 250 روپے لیتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں ہم 200 روپے لیتے ہیں، کسی سے بھی لیں گے جو چیلا کرنا ہے اسے 200 روپے لے لیں گے، وہ ہمارا چیلا بن جائے گا۔ وہ ان کو مثلا کہ 250 جو لیتے ہیں تو وہ بعد میں اس کو بیچتے ہیں، مثلا کہ 5 لاکھ میں بیچے، جو خریدے گا وہ آگے 10 لاکھ میں بیچے گا، جو 10 میں خریدے گا وہ 20 میں بیچے گا، یہ ڈبل ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ایک ضلالت کی زندگی ہوتی ہے، بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، گھر والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں چلے گئے ہیں، ہنسی خوشی کے رہ رہے ہیں، اپنا انجوائے کر رہے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ وہ آگے ہر دن بک رہے ہیں، کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو برے برے ناموں سے، غلط ناموں سے پکارتے ہوں گے یا غلط آفرز بھی کرتے ہوں گے۔ لوگ ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مین اسٹاف یہ ہے، کہیں بھی آنا جانا ہوتا ہے تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا سواری سے اترو یا بیٹھنا ہو تو لوگ موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ تنگ کرتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، کوئی آواز لگاتا ہے، کوئی ویسے پوچھتا ہے کتنے پیسے، کتنے جانا ہے، ہاں چھڑ کے یہ اس طرح کر رہے ہیں۔
मजबूरी है। दर्द होता है दिल को, मतलब ये चीज़ें जब देखते हो? नहीं, दर्द तो नहीं होता, मैं दर्द निकाल देती हूँ फ़ौरन। मेरे बैक में एक चमड़े का बेल्ट होता है, तो मैं निकाल के उनका दर्द निकाल देती हूँ फ़ौरन। कहते हैं ख्वाजा सराज जिससे मोहब्बत करता है उसकी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, और अगर वो बंदा दोगला बन के उसके सामने आए तो उसकी जान भी ले लेता है। क्या ये सच है? जी देखें, बुरे काम का एंड जो होता है वो बुरा ही होता है। अगर गलत काम के लिए कोई निकलेगा, गलत सोच होगी, तो उसका एंड गलत होगा। जो ख्वाजा सराओं की सोबत में आते हैं इनको क्यों ख़राब कर दिया जाता है? ये देखो, जो हमारी कंपनी का, हमारी फील्ड का या हमारी रूह होगी तो उसने ढूंढ के आ जाना है। बाज़ार में जाते हुए मिलना है या पूछना कहाँ पे रहते हो, इस तरह का करके वो रब्ता खुद कर लेते हैं। ठीक है, जो आम नॉर्मल इंसान होते हैं या लड़के होते हैं, वो उनकी हमारे साथ कोई नहीं बनती। जो हमारी फील्ड होती है, हमारी कंपनी होती है, वो तो आ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके। आप भी गलत काम करते हो? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे काम पे। तो जो ख्वाजा सरा होते हैं, वो मैंने जो देखे हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो गलत काम पे नहीं जाते। वो ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे, भीख मांगने चले जाएंगे या फंक्शन करेंगे या बधाइयाँ वगैरह लेंगे, इस तरह करते हैं, गलत काम पे नहीं जाते। आपका गुजारा कैसे होता है? कमाई, ज़रिए आमदन क्या है? कमाई कहाँ से आती है? वो ये है कि फंक्शन वगैरह पे हम जाते हैं। अभी मुहर्रम सफ़र में थोड़ा हाथ तंग होता है, तो इसके बाद इंशाल्लाह फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जब ये फंक्शंस वगैरह करते हैं कितने पैसे आ जाते हैं? महाना कितना कमा लेती हैं आप? ये हवाई रोज़ी, इसका पता नहीं चलता, कभी कम कभी ज़्यादा। वो फंक्शन भी होते हैं कि जाते हैं, कोई मसलन जो इंतज़ामिया होते हैं शराब वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं, पुलिस का छापा होता है, वो डेक दूल्हा सब कुछ ले जाते हैं, हम खाली वापस आ जाते हैं। नहीं तो आपको नहीं लेके जाते? नहीं, हमें क्यों लेके जाएंगे, हमने कौन सा उधर कोई, हम तो एक डांस फंक्शन कर रहे थे ना। ख्वाजा सराओं के हाथ और मुंह आपस में मैच नहीं कर रहे होते, और ना ही पाँव। आपके हाथ, पैर, मुंह, पाँव सारा कुछ खूबसूरत है। इस खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज ये होता है कि जो मसलन के मज़दूरी या कोई ट्राले पे काम या कोई कहीं का दूसरा काम नहीं करते, तो वो एक जैसे ही होते हैं। जो पहले पल्लेदारी वगैरह करके या दूसरे काम करके हैं, तो उनकी शक्ल तो चेंज। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि अभी कभी कभी अकेले जब होते हो घर में, तो सोचते तो होंगे कि यार की ज़िंदगी ने केड़े मुश्किलात इम्तिहान च पा देता। नहीं, अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया, हम अपनी ज़िंदगी पे बहुत खुश हैं। मुतमईन है? हाँ, बहुत खुश हैं, क्योंकि जब मज़दूर लोग देखते हैं या कोई नबी ने या इस तरह के देखते हैं, दिल में खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छा बनाया, ठीक बनाया। जो भी है खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है। खैर बहरहाल जो भी है, ये एक तल्ख हकीकत है जो सारिश ने बयान कर दी है। मैं यही गुजारिश करूँगा उन सब लोगों से जो इन गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और अपनी जिन्स तब्दील करके इस साइड पर आते हैं, कि खुदारा ऐसी गलत चीज़ ना करें और गलत कामों में ना मुलव्वस हों, क्योंकि अल्लाह भी देख रहा है। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।